بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ گھر میں مایوس ہے؟ آپ گھر میں پریشان ہے؟ آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ کا کاروبار نہیں ہے، آپ کے پاس رہن سہن کا آپ کا جو نظام ہے وہ آپ چلا نہیں سکتے، آپ کے پاس خرچہ نہیں ہے اور آپ مایوس ہے، آپ پریشان ہے۔ کبھی آپ روم میں بیٹھتا ہے، کبھی آپ اکیلا پن محسوس کر کے باہر جاتے ہو اور مل جل آپ نے چھوڑ دیا ہے اور آپ اسی پریشانی میں ہے کہ میں اپنا زندگی کیسے گزر کر سکوں۔ آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کو تھوڑا بہت کاروبار چاہیے، آپ کو آ، کوئی نوکری چاہیے تاکہ آپ کے اگر شادی شدہ ہے، بیوی بچے ہے، اس کے اخراجات پورے کرے، یا آپ اکیلا ہے، آپ کا مستقبل آپ نے بنانا ہے۔ آپ اسی سوچ میں پڑے ہوئے ہوں اور گھر میں ہو سکتا ہے ایسا شخص لڑائی وغیرہ بھی ماں بہن بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہو؟ آپ پریشان کیوں ہوں؟ بے شک آپ کے پاس ایک روپے بھی نہیں ہے کاروبار کرنے کے لیے، آپ کے پاس کام کرنے کے لیے کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی جاب، آپ کے پاس جاب کرنے کے لیے کوئی ہنر نہیں ہے، یا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو آپ سوچ رہے ہو، یہی آپ کی بیماری ہے۔ اس بیماری کو آپ ختم کریں اور آپ باہر نکلیں۔ آپ باہر نکلے اور باہر ماحول میں آپ جا کر کسی بازار میں جائے یا دفتروں میں جائے، جدھر بھی جائے آپ نظر رکھے کہ کون سا آدمی پہلے کیا کر رہا تھا، اب کیا کر رہا ہے اور اس نے کیسے یہ مقام بنایا۔ آپ کو ایسے ایسے دکاندار نظر آئیں گے جو پہلے ریڑھی لگاتا تھا، آپ کو ایسے آفیسز میں کرسی پر بیٹھے نظر آئیں گے کہ وہ باہر چوکیداری کرتا تھا۔ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ وہ اس کے پاس ایسا آپ جیسا بے روزگار تھا، لیکن اس نے ایک راستہ بنایا اور اس نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا۔ جب آپ اپنا دل سے سب سے پہلے آپ مایوسی آپ دل سے نکال کے آپ باہر نکلو اور آپ خوشی خوشی آپ چکرے لگاؤ کہ یار فلاں آدمی کیا کرتا ہے، فلاں آدمی کیا کرتا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیسا یہ مقام بنایا۔ سب سے پہلے جب آپ اپنا شرم اپنے دل سے نکالو گے کہ یہ اس کام میں شرم ہے، حلال کی روزی میں کوئی بھی روزی ہو اس میں شرم نہیں ہے۔ شرم جب آپ کریں گے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک زوال کا باعث بنے گا۔ یہاں تک کہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک آدمی ہے وہ چولے بیچتا ہے، لوبیا بیچتا ہے، لیکن اس میں اگر اس کا آپ جانچ پڑتال کریں گے تو اس کا پورا گھر کا جو گزر بسر ہے اسی ایک تال سے ہوتا ہے، جو کہ عصر کے بعد نکال کے شام تک ہوتا ہے، یا صبح ناشتے میں ہوتا ہے، یا دوپہر کو ہوتا ہے، پھر وہ صاف کر کے گھر چلا جاتا ہے۔ ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ 500 روپے جیب میں اس کے پاس ہوگی، وہ جا کر کسی بازار سے بچوں کا سامان خریدے گا، چپس، بسکٹ اور ٹافیا، چاکلیٹ وغیرہ، 500 روپے کا، اور گلی محلوں میں جا کر وہ آوازیں لگاتا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، آپ گھر میں آپ کا کوئی بیکار چیز ہے وہ لے آئے تو میں آپ کو بسکٹ دیتا ہوں، ٹافی دیتا ہوں، چاکلیٹ دیتا ہوں بچوں کو۔ بڑے لوگ بھی اس بات کو برا نہیں مانتے، کیونکہ ان کے گھر میں جو پٹے ہوئے چپل ہوتے ہیں پلاسٹک کے، یا کوئی لوہے کا کوئی سامان ہوتا ہے جو بیکار ہوتا ہے، وہ زنگ لگ کے ختم ہو جاتا ہے، یا ٹین کا آئٹم کا کوئی ڈبے وغیرہ ہے، یا ایسے بہت سے ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو ان کو بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں۔ تو بچے اگر وہ گھر سے اٹھائے اور باہر آ کر آپ سے کوئی چاکلیٹ وغیرہ اس چیز سے خریدے، تو وہ گھر والے اور ماں باپ بھی مائنڈ نہیں کرتے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، بلکہ کہ چلے اس کے جیب سے پیسہ نہیں گیا، ایک بیکار چیز گیا باہر اور بچہ خوش ہو گیا۔ تو ایسی چیزوں میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ لوگ ان چیزوں کو جو سامان 500 روپے کا یا 600 700 روپے کا سامان خرید کر جب اس کے پاس ختم ہو جاتا ہے، ایک ہی دن میں یہ کام ہو جاتا ہے،
یا آدھے دن میں آپ کا جو یہ سامان ہے یہ بک جاتا ہے۔ لیکن اس کے متبادل جو آپ کو اس کا جو سامان ملتا ہے، پرانا سامان، وہ جب آپ لے آئیں گے کسی کباڑی کے پاس یا کسی وہ لوگ جو جن کو ضرورت ہو، یا کارخانوں میں یہ واپس چلا جاتا ہے، ٹین، پلاسٹک کا پٹا ہوا چپل یا ایسا بھی کوئی چیز ہے، کبھی کبھار آپ کو مل جاتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا نقص ہوتا ہے، اس کو آپ جا کے ریپیئر کریں گے تو آپ اس کو گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو مہنگی قیمت میں بیچ بھی سکتے ہیں۔ تو 500 600 کے روپے کا سامان آپ بچوں کو دے دیتے ہو، اور اس سے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ 500 700 روپے سے وہ لوگ 3000 2000 4000، یہاں تک کہ 5 6 ہزار تک بھی اس میں بن جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ نہیں محسوس کرتے کہ یہ کام شرم والا ہے اور میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ جو شرم محسوس نہیں کرتے حلال کام میں، وہی لوگ ہی تو کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر جب آپ یہ سوچتے ہو کہ میں یہ کام کروں گا تو میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے دوست احباب کیا کہیں گے، میرے گاؤں والے، میرے شہر والے، میرے محلے والے کیا کہیں گے، یہی تو وہ نقطہ ہے کہ آپ کو روک رکھا ہے، آپ کو کام کرنے سے، آپ کو کامیاب بنانے سے آپ کو روک رکھا ہے۔ جب آپ اس مسئلے کو خود حل کریں گے اور آپ باہر نکلیں گے، آپ کسی کی طرف نہ دیکھیں گے کہ پلا آدمی سامنے آ رہے، وہ کیا دیکھتا ہے۔ جب آپ اس چیز کو ختم کریں گے، بس آپ نے پھر ایک اپنا جو کامیابی کا ایک ٹائم ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ جب آپ اس چیز میں اندر چلے جائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی پیڑ ہو جو آپ کو اس میں شرم محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ شرم آپ ختم کریں۔ کسی بھی چھوٹے سے پیڑ میں جب آپ جائیں گے، پھر آپ سال 2 سال انتظار کریں، اور آپ جو سوچتے تھے کہ یہ آدمی کیا کہے گا، وہ آدمی کیا کہے گا، یہ لوگ پھر آپ کے تعارف کرنا شروع کر دیں گے جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا اور آپ پیسہ کمائیں گے، آپ کروڑ پتی بن جائیں گے۔ پھر وہ ماں باپ بچوں کو یہ ترغیب دیں گے کہ دیکھو یہ اتنا محنت کش آدمی تھا کہ ہمارے سامنے یہ کچرا لا کر بیچتا تھا، ہمارے سامنے چولہے کی تال لگا کر بیٹھا ہوا بیچتا تھا، ہمارے سامنے یہ چھوٹا کام یہ کرتا تھا، آج وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ تو مہربانی کرے اور اپنے آپ کے اوپر ترس کرے، اپنے بہن بھائیوں کے اوپر ترس کرے، اور جو مایوسی ہے آپ کے دل میں وہ دل سے نکالے اور باہر آئے، باہر آ کر معاشرے میں اپنے آپ کو ضم کرے، اور کوئی نہ کوئی راستہ آپ اختیار کر کے اپنی غربت کو ختم کرے۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کرے، تاکہ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو۔ خدا حافظ۔